کے آئمہ اہل سنت ہیں، آئمہ اربعہ، یہ ہمارے بھی عالم ہیں، اور چاروں نے اس دروازے پر اپنی اللہ اکبر حاضری کو ایسا رکھا ہے کہ گمان نہیں، بعض پر یقین ہے کہ وہ شیعہ تھے۔ میرے پاس اس وقت میں تیار نہیں ہوں کہ میں تفصیل سے بات کروں، کوئی 20 دلیلیں میرے پاس ہیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، میرے پاس 20 دلیلیں ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ شیعہ تھے۔ وہ ایک اشارہ بھی میں نے علی مسجد میں دیا ایک دفعہ، وہاں کی ایک مجلس میں۔ لہذا جب پوچھا کسی نے حضرت ابو حنیفہ سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو بظاہر 70 سال کے تھے، کہنے لگے 2 سال کا ہوں۔ حضور آپ نظر آ رہے ہیں، آپ تو اچھی عمر کے ہیں، آپ ہمارے 2 سال کا ہوں۔ کہنے لگے وہ 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں۔ ہمارا تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ تو خود اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھتے تھے، بالخصوص سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے استاذ بھی ہیں اور اہل بیت اطہار کے بہت بڑے عظیم المرتبت اور جلیل القدر امام ہیں، خود اہل سنت ہیں۔ ان کے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں، کیونکہ ہمارے عرف میں جو معروف اہل تشیع ہیں شیعہ انہی کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر طعن اور تبرہ کرتے ہیں، جو صحابہ پیغمبر پر اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں غلو کر کے، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کو بھی دیکھتے ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں کی روشنی میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نا وہ نواسے لگتے ہیں۔ خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو ایک فرمان، اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں اسماء و رجال کے علامہ مامکانی، یہ ان کی کتاب ہے تنقیح المقال فی علم الرجال، اس کتاب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73 پر لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولدنی ابو بکر مرتین، امام جعفر صادق فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جانا ہے۔ 2 مرتبہ جننے سے مراد کیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ محترمہ حضرت سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باپ کے اعتبار سے بھی اور ماں کے اعتبار سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر آپ کی پوتی اور نواسی لگتی ہیں۔ اس کی تفصیل اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اہل تشیع کی قرآن مجید کے بعد سب سے مشہور اور معتبر کتاب ہے الاصول من الکافی۔ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی اپنی کتاب الاصول من الکافی کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والدہ کے اعتبار سے نسب مبارک ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ میرے پاس جو ہے کتاب اس کی جلد 1 ابواب التاریخ باب مولد ابی عبداللہ جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ ان کا نام ام فروہ تھا۔ ام فروہ بیٹی تھی قاسم کی اور قاسم بیٹے تھے محمد بن ابی بکر یعنی ابو بکر صدیق کے بیٹے کے۔ تو یعنی ابو بکر صدیق ان کے بیٹے محمد، محمد کے بیٹے قاسم، اور قاسم کی بیٹی کون ہے ام فروہ باپ کے اعتبار سے۔ اب ام فروہ کی ماں اسماء ہے اور اسماء ہے بیٹی عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کی، اور عبد الرحمن ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ تو اس اعتبار سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جانا ہے، یعنی میری ماں کے جو ماں اور میری ماں کے والد وہ دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا لگتے ہیں، پوتے اور نواسی لگتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مداح تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے۔ وہ تو اہل سنت تھے، وہ تو شیعہ اور رافضی نہیں تھے۔ یہ الاحتجاج تبرسی علامہ تبرسی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ علامہ تبرسی نے
سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ذکر کی ہے، روایات اور احادیث کے حوالے سے امام جعفر صادق کے تبصرے بیان کیے ہیں کہ کس روایت کو امام جعفر صادق صحیح کہتے ہیں، کس کو ضعیف کہتے ہیں، کس کو قبول کرتے ہیں، کس کو قبول نہیں کرتے۔ اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں غرض یہ کہ یہ کتاب چونکہ اہل تشیع کی ہے اور اس میں یہ جملہ امام جعفر صادق کی طرف منسوب ان کے مسلمات میں سے، اور ان کے ہاں یہ بات مسلمہ ہے کہ امام جعفر صادق نے یہ فرمایا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لست بمنکر فضل عمر ولکن ابا بکر افضل من عمر، کہتے ہیں میں عمر کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، ہاں لیکن یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو حضرت عمر سے افضل جانتا ہوں۔ یہ کسی رافضی کا تبرعی کا عقیدہ ہو سکتا ہے، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت و جماعت کا۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کا تو یہاں تک آپ کا اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار تھا۔ یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی، نہج البلاغہ کی شرح ہے، اس کا جز نمبر 16 کے صفحہ نمبر 271 پہ ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی شرح کرتے ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کانا یتولاہ والمروی عن جعفر ابن محمد علیہ السلام انہ کانا یتولاہما ویات القبر، کہ امام جعفر صادق ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تولا یعنی محبت رکھتے تھے، ان کے ساتھ پیار رکھتے تھے، ویات القبر اور ان کی قبر پر جاتے، فیسلم علیہما مع تسلیم ہی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جا کے حضور کی بارگاہ اقدس میں سلام امام جعفر صادق پیش کرتے تھے تو ساتھ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی سلام پیش کرتے تھے۔ تو یہ کسی رافضی تبرعی کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا شیعہ سنی دونوں کتابوں سے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر وہ شیعہ نہیں تھے بلکہ وہ کیا تھے؟ سنی۔ اب امام جعفر صادق کے والد گرامی قدر ہیں امام محمد ابن علی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل سنت، ان کا عقیدہ وہی تھا جو اصحاب پیغمبر علیہم الرضوان کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ یہ ہے کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علامہ اربلی اس کے لکھنے والے ہیں، اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ اس کے صفحہ نمبر 147 پہ مشہور واقعہ آپ نے 12 مرتبہ سنا ہوگا کہ کسی شخص نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا کوئی بندہ اپنی تلوار کو چاندی کا کوئی زیور لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا باس بہ قد حل ابو بکر صدیق سیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو چاندی کا زیور لگایا ہے۔ جب آپ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا تو اس شخص نے کہا فتقول صدیق، اے امام محمد باقر آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ کیا تھا؟ تو حدیث میں آتا ہے فَوَاسَبَ وَاسْبَةً وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، امام محمد باقر آپ کھڑے ہو گئے اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا اور منہ کر کے فرمانے لگے نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم يقل له الصدیق فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ہیں صدیق ہیں صدیق ہیں، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے دنیا اور آخرت میں اس کا قول سچا نہ ہو وہ جھوٹا ہی ہے۔ تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو بکر و عمر کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ کن کا؟ اہل تشیع کا یا اہل سنت کا؟ اہل سنت و جماعت کا۔ یہ نظریہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ یہ ہمارے عقائد کی کتابیں اس سے بری پڑی ہیں۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی نے اس کو ذکر کیا، فرماتے لا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لم اکن استغفر لہما واترحم لہما، فرماتے مجھے قیامت کے دن نانا مصطفیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں ابو بکر اور عمر کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا نہ کرتا ہوں۔ تو ان کے ساتھ تولا اور محبت تھی، تبرہ نہیں تھا۔ تبرائیوں کو رافضی اور شیعہ کہا جاتا ہے، اور جو تولا رکھتے ہیں اصحاب پیغمبر کے ساتھ ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔
تو نہ امام جعفر صادق شیعہ تھے، نہ امام محمد باقر شیعہ تھے، اور اس سے اوپر امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیدنا امام الشہداء امام حسین کے شہزادے ہیں۔ مستدرک احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل اس روایت کو لے کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 30 پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث نمبر 16268 مروی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے امام زین العابدین سید الساجدین یہ فرمائیں کہ ابو بکر و عمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کیا مقام ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا منزلتہما الساعہ، جو ان کا اب مقام ہے کہ دونوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آج روضہ مصطفیٰ میں لیٹے ہوئے۔ تو حضور کے صحابہ سے تولا اور محبت رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سنی کہتے ہیں، ان کو شیعہ رافضی نہیں کہتے۔ اس سے اوپر آ جائیں امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر ان کے والد گرامی قدر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ اہل سنت کی مشہور کتاب ہے، تاریخ کی معتبر کتاب ہے الکامل فی التاریخ، ابن اسیر امام جزری علیہ رحمہ کی، اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 287 پہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے، اس خطبے کو امام ابن اسیر جزری نے الکامل فی التاریخ میں ذکر کیا۔ اس خطبے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی امام حسن وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل سنہ، کہ اے حسن حسین تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو امام حسن حسین بھی کیا تھے؟ سنی، امام زین العابدین بھی سنی، امام محمد باقر بھی سنی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سنی۔ تو امام ابو حنیفہ نے اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی ہے تو وہ اہل سنت ہی تھے، اور وہ اپنے استاد بھی ان کے اہل سنت تھے، اور وہ شاگرد جو تھے وہ بھی کیا تھے؟ اہل سنت تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر چلے جائیں سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ سیدنا مولا علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3671 ہے، آپ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے ہم سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جان یہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کی امت میں سب سے بہترین اور افضل شخصیت کون ہے؟ تو سیدنا مولا علی نے فرمایا ابو بکر۔ قال قلت ثم من، میں نے پھر کہا کہ ابا جان یہ ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر۔ تو مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اور بالخصوص چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ شیعہ تھے، تو اب امام ابو حنیفہ کے حوالے سے میں چند حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، ان قاضی ابو یوسف انصاری رحمۃ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے کتاب الآثار، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے مروی احادیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے، جمع کیا ہے۔ یہ کتاب دارالکتب العلمیہ بیروت سے شائع ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 207 اور حدیث کا نمبر ہے 924۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان رجلا اتی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سے بڑھ کر آپ سے بہتر کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ تو سیدنا مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا حل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ فرمایا حل رأیت ابا بکر و عمر، تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ فرمایا لو اخبرتنی انک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضربت عنقک، اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ تو نے مجھ سے بہتر شخصیت اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ ولو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر لاوجعتک عقوبۃ، اور اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے تو میں تجھے سخت سزا دیتا، کیونکہ تو نے ابو بکر و عمر کو مجھ سے افضل لوگوں کو دیکھا ہے، اور پھر تو کہتا کہ میں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ تو یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اپنی روایت میں آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بیان فرما دیا، اور یہ کتاب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اہل سنت کے عقیدے پر الفقہ الاکبر۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے اس کتاب کے صفحہ 61 پر لکھتے ہیں افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ یہ عقیدہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کا۔ امام ابو حنیفہ کے عقائد پر مشتمل کتاب امام ابو جعفر محمد ابن سلامہ الطحاوی علیہ رحمہ اہل سنت کے احناف کے بہت بڑے عظیم فقیہ محدث مفسر ہیں۔ یہ انہوں نے اہل سنت کے اور بالخصوص امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین کے عقائد کو جمع کیا عقیدۃ الطحاویہ کے نام سے۔ یہ کتاب سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 76 پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے عقیدہ لکھتے ہیں کہ وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی اتباع کریں گے، اور جو شاذ اور اہل سنت کے خلاف عقیدے ہیں فرقوں کے، ہم اس سے بچیں گے۔ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ أَهْلَ الْجَوْرِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ وَنَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی پیروی کریں گے، اور شاذ اور اہل سنت سے ہٹ کر اس کے خلاف جو عقیدے ہیں ہم ان سے بچتے رہیں گے۔ عدل اور امانت والے لوگوں کو ہم پسند کریں گے، اور ظلم اور خیانت کرنے والوں سے بغض رکھیں گے، اور جس بات میں ہمیں اشتباہ ہو جس چیز کے علم میں اس کے بارے میں ہم کہیں گے اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے۔ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، اور سفر و حضر میں موزوں پر مسح کرنے کو جائز سمجھیں گے۔ شیعہ یہ کام کرتے نہیں، شیعہ تو ایسے پاؤں پہ مسح کرتے ہیں نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ احادیث متواترہ کی روشنی میں اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جو اہل تشیع سے امتیازی عقیدہ اہل سنت کا وہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں نَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، سفر و حضر میں ہم موضوع پر مسح کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، کما جاء فی الاثر، جس طرح کی حدیث میں آ چکا ہے۔